ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشست میں ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان تھا معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں میں نے یہ بات عرض کی تھی، مثالیں دے کر، کہ معجزہ اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے مخلوق عاجز ہو. انسانی رسائی اس کام تک نہ ہو، اور عادتاً اللہ رب العزت بھی وہ کام نہ کرتے ہوں. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے ضابطے اور اصول کے خلاف خرق عادت کوئی ایسا عجیب کام کر کے دکھاتے ہیں اپنے نبیوں کے ہاتھ پر کہ جسے دیکھ کر اہل دنیا دنگ رہ جاتے ہیں، اور اس کام کو اللہ اپنے نبی کی صداقت کی دلیل کے طور پر پیش فرماتے ہیں. اگر گزشتہ جمعے والا بیان احباب کو یاد ہو تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کئی معجزے عطا فرمائے. آپ کے ہاتھوں کے درمیان سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا، درختوں کا اللہ کے نبی کو سلام کرنا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، پتھر کی کنکریوں سے کلمے کی آواز آنا، اور بالکل خشک تھنوں والی بکری پر ہاتھ پھیرنے کے بعد دودھ کا جاری ہو جانا، کڑوے کنویں میں تھوکنا تو سارے کنویں کا میٹھا ہو جانا، حضرت جابر کے گھر تھوڑے سے سالن میں لعاب کا ملانا، اور وہ سالن سارے اسلام کے لشکر کو پورا ہو جانا.
حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ والد صاحب فوت ہو گئے، قرضہ بڑا چھوڑ کے گئے ہیں، یہ 5-6 درخت ہیں کھجوروں کے، اس کے علاوہ ترکہ کوئی نہیں ہے، قرضے والے تنگ کرتے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا وہ ساری کھجوریں جمع کر لینا اور مجھے بھی بلا لینا۔ اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں چلے جانا اور کہنا جابر سب قرضے والوں کو بلا کر لے آؤ۔ اب کھجوروں کی تھوڑی سی ڈھیری ہے، اگر اس حساب سے دیں تو 1-2 بندوں کو بھی شاید پورے نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جابر تیرے باپ نے جس جس کا قرضہ دینا ہے سب کو بلا لا۔ اور اللہ کے نبی وہاں چلے گئے اور کہا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ اور پھر جابر کہتے ہیں کہ ہم بھر بھر کے دیتے گئے، لوگ توڑے اور بوریاں بھر بھر کے لے جاتے گئے، اور واللہ ما نقص منا تمرۃ واحدہ، ایک دانہ کھجور کا لگتا ہے کم کوئی نہیں ہوا اس ڈھیری سے۔ معجزے تو آپ کے بے شمار تھے، لیکن میں نے یہ عرض کیا تھا جزاک اللہ کہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ اور زندہ جاوید معجزہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ بے شک آپ چونکہ امی تھے، کسی کے پاس پڑھنے نہیں گئے تھے، عرب والوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز اور نخرہ تھا، ہمارے علاوہ باقی سب تو گونگے ہیں، آپ کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا، پھر ان کو چیلنج دیا فاتو بسورۃ من مثلہ، سبحان اللہ، تم بھی ایسی ایک صورت لے کر آؤ اگر طاقت ہے تو۔ یہ سب سے بڑا معجزہ تھا آپ کا۔ لیکن یہ آپ کے جتنے بھی معجزے ہیں سارے برحق، سب پر ہمارا ایمان، لیکن ان تمام معجزات میں جو عقل کو حیران کر دینے والا بات ہے، جس نے سب سے زیادہ انسانی عقل کو حیران کیا، وہ میرے نبی کا معراج والا معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس معجزے نے ابو الحکم کو ابو جہل بنایا اور ابو قحافہ کے بیٹے کو صدیق اکبر بنا دیا، جس نے اس معجزے کا انکار کیا وہ ابو جہل بنا، اور جس نے اس معجزے کا اقرار کیا وہ صدیق اکبر بنا۔ وہ میرے نبی کا معراج والا معجزہ ہے۔ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ نے سیر کرائی، اور اتنی لمبی سیر کرائی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے، وہاں سے سارے آسمانوں تک لے گئے، پھر آسمانوں سے اوپر لے گئے، پھر بیت المعمور نیچے رہ گیا، میرے نبی آگے نکل گئے، پھر اپنی قدرت کے عجائبات دکھائے، جنت دکھائی اور جہنم دکھائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی سیر کر کے واپس بھی آ گئے، ابھی رات کا وہ تھوڑا سا حصہ ہی دنیا میں لگا تھا۔ یہ بات عقل کیسے مانے بھلا؟ عقل نے انکار کر دیا، ایمان نے قبول کر لیا۔ لوگوں نے کہا اور آج تک کہتے آ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ اوپر جائیں، قرہ زمہریر ہے جہاں پہ ہر چیز یخ ہو جاتی ہے، برف بن جاتی ہے، ایک قرہ نار ہے جہاں پر ہر چیز جل کر بھسم ہو جاتی ہے، آسمان تو اوپر ہیں، قرہ زمہریر سے کیسے گزر گئے جی؟ اور جی قرہ نار سے کیسے گزر گئے جی؟ اس وقت بھی لوگوں نے اعتراض کیا تھا، آج تک کرتے آ رہے ہیں، لیکن اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جن کا دل ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی کتاب قرآن پر ایمان ہو اور اس معجزے کو قرآن کے آئینے میں دیکھیں تو ان سارے اعتراضات کا جواب اللہ تعالیٰ نے واقعے کے پہلے لفظ میں بیان کیا۔ رب نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ نہ دیکھو سیر کرنے کے لیے کون گیا ہے، یہ نہ دیکھو، تم یہ دیکھو سیر کرانے کے لیے لے کر کون گیا ہے۔ سیر کرانے کے لیے وہ لے کر گیا جس کو سبحان کہتے ہیں، جس کو قدرتوں والا کہتے ہیں،
جو اتنی قدرتوں والا ہے کہ کنویں سے یوسف کو نکال کر مصر کے تخت پر بٹھاتا ہے، وہ لے کر گیا ہے سیر کرنے والا۔ بھلا کبھی سوچ سکتے ہو جو کل کنویں میں تھا آج مصر کا بادشاہ کیسے بن گیا؟ وہ سیر کرانے کے لیے لے کر گیا ہے، جو ماں کے رحم کے اندر اپنی قدرت کی قلم چلاتا ہے اور یوسف جیسے حسین پیدا کر دیتا ہے، وہ لے کر گیا ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، جو بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ابراہیم خلیل کا ایک بال بھی نہیں جلنے دیتا، جو تیز دھار چھری کے نیچے اسماعیل کی چمڑی کو نہیں کٹنے دیتا، جو اتنی طاقتوں والا، جو اتنی قدرتوں والا کہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے لشکر سمیت یہاں سے پار ہو جاؤ، اسی سمندر میں فرعون کو غرق کر دیتا ہے۔ رب کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جو اتنی قدرتوں والا ہے وہ پاک اللہ اپنے محبوب کو سیر کرانے کے لیے لے گیا تھا۔ یہ نہ دیکھو کہ سیر کس نے کی ہے، یہ دیکھو سیر کرانے کے لیے لے کر کون گیا ہے۔ سب کہو ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میرے نبی مکہ والوں کو دعوت دیتے دیتے جب وہ مسلسل انکار کرتے گئے، آپ نے طائف کا سفر فرمایا، طائف والوں نے پتھر مار کر واپس کر دیا، واپسی میں مکہ کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں اور کوئی آپ کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کی اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ میرے پروردگار، میں اپنی ساری کمزوری کا قصہ تیرے سامنے بیان کرتا ہوں، لوگوں نے تیرے نبی کے ساتھ جو برتاؤ کیا سب تجھے سناتا ہوں، اپنے غم اور کسی کے سامنے نہیں بیان کرتا۔ یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین، سب سے بڑے رحم کرنے والے، اے کمزوروں کے مالک، تو نے مجھے کن ظالموں کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار کر تیرے نبی کا لہو لہان کر دیا۔ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل جاؤ، میرے محبوب مسجد حرام میں دکھی ہو کے سوئے ہوئی ہیں اور غم زدہ حالت کے اندر سوئے ہوئی ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ مجھے کن ظالموں کے حوالے تو نے کر دیا۔ جبرائیل جاؤ اور میرے محبوب کو لے کر آؤ، ہم اسے اس کے دوستوں سے ملواتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمت کے کیا کہنے، عظمت کے کیا کہنے، نوریوں کا فرشتہ، نوری فرشتوں کا سردار، وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بن کے آیا۔ اور شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے تڑپ کر کہا زباں تا بود درد ہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر، حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متقا، سوار جہانگیر یکرا براق کہ بگذشت از کسر نیلی رواق۔ سبحان اللہ، تو میرے تے ترس کھا کے آنکھ چھوڑی، سمجھ تو کوئی نہیں آئی، فارسی ہے نا۔ زباں تا بود درد ہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر۔ عربی بھی بڑی کمال کی زبان ہے، فارسی بھی بے مثال ہے۔ فرماتا ہے جب تک میرے منہ میں زبان رہے اللہ کرے اس کے محبوب کی تعریفیں بیان کرتی رہے۔ حبیب خدا اشرف انبیاء، کیوں اس کی تعریفیں بیان نہ کرے؟ حبیب خدا اشرف انبیاء، اللہ کا محبوب جو ہوا، نبیوں میں سب سے اشرف اور چنا ہوا جو ہوا، کہ عرش مجیدش بود متقا، اللہ کے عرش کا مہمان جو ہوا، کہو سبحان اللہ۔ سوار جہانگیر یکراں براق کہ بگذشت از کسر نیلی رواق، ایسی براق پر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا،
آسمان نیچے رہ گئے، ہمارا سوار آگے نکل گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے اٹھایا مسجد اقصی تک لے کر گئے، جو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا قبلہ تھا۔ مسجد اقصی کے اندر گئے، وہاں جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام انہوں نے بتایا جی یہاں پہ براق باندھتے ہیں، انبیاء اپنی سواریاں یہاں باندھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، رہبر ساتھ ہے، بتا رہا ہے یہ ادھر جانا ہے، ادھر یہ چیز ہے۔ نئے علاقے میں جب علاقے کا کوئی بندہ وہاں مل جائے، وہ کہتے ہیں آؤ جی مسجد کا راستہ ادھر ہے جی، ہوٹل جانا ہے یہ راستہ ہے جی، ساری باتیں بتاتا ہے۔ جبرائیل ساتھ ہے، ادھر براق کو باندھنا ہے، انبیاء اپنی سواریوں کو یہاں باندھا کرتے تھے۔ پھر آپ نے دیکھا مجمع ہے، سارے انبیاء اللہ نے حاضر کیے۔ میرے پاک پیغمبر طائف والوں نے بات نہیں سنی تو کیا ہوا، مکے والوں نے نہ سنی تو کیا ہوا، ہم نے 1.25 لاکھ نبیوں کو تیرے استقبال میں کھڑا کر دیا ہے۔ ہما انبیاء در ثنائے تو اند مقیم در انتظار تو اند، تو بدر منیری ہما اخترند، تو سلطان ملکی ہما لشکرند۔ سارے نبی استقبال میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں، سارے نبی آمنہ کے لال کے استقبال میں کھڑے ہو کر اپنی زبان حال کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں، تو بدر منیری ہما اخترند، تو سلطان ملکی ہما لشکرند۔ سارے نبیوں میں آمنہ کے لال کھڑے ہوئے یوں دکھائی دے رہے ہیں جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند دکھائی دیتا ہے۔ تو سلطان ملکی ہما لشکرند، سارے نبیوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دکھائی دے رہے ہیں جیسے ساری رعیت اور عوام ہے، سب کا بادشاہ اور سپہ سالار محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ، زور سے کہو صلی اللہ۔ سارے انبیاء کھڑے ہوئے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل لوگ جمع ہیں، مسجد بھی ہے، کوئی نماز بھی ہوگی؟ کہاں جی، جہاں اہل ایمان جمع ہو وہاں کیا ہوتی ہے؟ نماز ہوتی ہے۔ 5 ٹائم روزانہ جمع ہوتے ہیں، نماز ہے۔ جمعے والے دن جمع ہوئیے، نماز ہے۔ عید والے دن جمع ہوئیے، نماز ہے۔ اہل ایمان جب اکٹھے ہوتے ہیں رب کا سجدہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ ضرور ان میں کوئی امام بھی بنے گا، ضرور کوئی مقتدی بھی بنیں گے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی امام کون بنے گا اور مقتدی کون ہوں گے۔ تب پتہ چلا جب جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا آپ امام بنیں، جہاں آپ ہوں وہاں کوئی اور امام نہیں بن سکتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا تھا نا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ میں نے سارے انبیاء سے عہد لیا تھا اے میرے نبیوں جب تم دنیا میں جاؤ گے میں تمہیں نبوت دوں گا، میں تمہیں کتاب دوں گا، لیکن آج وعدہ کر کے جاؤ اگر کہیں تمہارے سامنے رسول مصدق، وہ عظمت والا رسول آ جائے، التنوین للتعظیم، رسول مصدق لما معکم، تمہاری تصدیق کرنے والا وہ میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تمہارے سامنے آ جائے، لتؤمنن بہ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے اس پر ایمان لے آنا ہے، تم نے مقتدی بن جانا ہے، مقتدا بنے گا تو محمد مصطفیٰ بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے نبی پیچھے ہو گئے۔ رب نے کہا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں کہ تو اکیلا ہے، تجھے یہ بتانا ہے کہ تو اکیلا نہیں، انبیاء کی ساری جماعت کا تو سالار ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد چونکہ وقت بڑا مختصر ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر والا سفر شروع ہوا۔ اچھا یہ نیچے والا جو سفر ہے نا اس کو کہتے ہیں اسراء، اوپر والے کو کہتے ہیں معراج۔ ہمارے ہاں تو ویسے سارے کوئی معراج کہتے ہیں عرفاً، لیکن اس کو اسراء کہتے ہیں۔ اسراء کہتے ہیں رات کے سفر کو، نیچے چلنے والا، جیسے نا اسریٰ بعبدہ۔ پھر ایک بات یاد ہی رہ نہ جائے، جب آپ واپس آئے نا آپ نے بتایا کہ میں مسجد اقصیٰ گیا تھا، نبیوں کی امامت کروائی تھی،
مکے والے کہیں یہ کس طرح ہو سکنا؟ آپ نے فرمایا ہوا ہے۔ اب وہ نہیں مانتے، انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اس میں دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں؟ حالانکہ یہ سوال بالکل بیہودہ تھا۔ آپ لوگ جو یہاں محلے کے ہیں کب سے نماز پڑھنے آتے ہیں؟ کئی سالوں سے آ رہے ہیں نا جی۔ گھر جاؤ، گھر والے پوچھیں دسو مسیدی پکھے کتنے لگے ہوئے ہیں؟ کوئی بتا سکتے ہیں آپ میں سے؟ میرے خیال گن کے بیٹھے ہیں سارے۔ وہ بتا سکتا ہے کوئی کہ کتنے پنکھے ہیں؟ کوئی نہیں بتا جی؟ اندر 18 پنکھے نہیں، قاضی صاحب تو گنے ہیں نا، سارے ٹوٹل کتنے لگے ہیں؟ واش روم والا، اوپر والا، سارے گن کے، کمرے والے سمیت؟ اچھا نہیں، قاضی صاحب نے لگوایا، میرے بھی نہیں بتا سکے، دیکھا ٹوٹل نہیں بتا سکے، حالانکہ لگوائے خود ہیں، اپنے ذمہ داری میں لگوائے ہیں، نہیں بتا سکے۔ جو بندہ خود کام کرے پھر بھی گنتی تو نہیں ہوتی پوری۔ اب وہ شخص جو ایک دفعہ یہاں آئے، اب ہمارے یہاں مہمان آئے، یہ ہمارے بزرگ تشریف لائے ترلائی سے، اب یہ واپس جائیں، وہاں جا کے دوستوں کو بتائیں کہ میں نے آج جمعہ پڑھا جی ترامڑی میں، وہ پوچھیں دسو جی کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے پکھے ہیں؟ یہ آخر جی پکھے تو میں نہیں گئے، وہ آخر تسی گئے ہی کوئی نہ ترامڑی، تسی ترامڑی گئے ہی نہ ہو، اللہ دے بندے ہو، تسی گئے ہو تو انہوں پکھے دا پتہ ہویا، بلب دا پتہ ہویا۔ یہ سوال کوئی بنتا ہے بھائی؟ عقل کے خلاف بیہودہ سوال ہے، لیکن انہوں نے یہ سوال جڑ دیا کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، کون سی کھڑکی کس طرف کھلتی ہے، روشن دان کتنے ہیں۔ جب انہوں نے یہ سوال کیا تھا تو بیہودہ سوال، لیکن رب نے کہا میرے پاک پیغمبر ہم تجھے گرنے نہیں دیتے، تیری پیٹھ نہیں لگنے دیتے، کوئی بات نہیں۔ ان سے کہا آؤ سارے اکٹھے ہو جاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ربا میں کیسے بتاؤں گا؟ تو کہے میرے پیغمبر آ جاؤ۔ سوال کرنے والے سارے آ گئے، رب نے مسجد اقصیٰ کا نقشہ میرے نبی کے سامنے کر دیا۔ وہ پوچھتے گئے، نبی پاک دیکھ دیکھ کر بتاتے چلے گئے، فرمایا اتنی کھڑکیاں ہیں، ایک قدر رخ اس طرف ہے، الماری یہ ہے، فلاں جگہ پہ یہ ہے۔ انہاں کا مارو بھائی، اس نے عقلوں کو کیا کر دیا؟ حیران کر دیا۔ معراج والے معجزے نے عقلوں کو کیا کر دیا؟ حیران کر دیا۔ کیوں ہوا یہ سارا کچھ؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، سیر کرانے والا جو سبحان تھا۔ پھر آپ کو اوپر والا سفر ہوا، وقت مختصر ہے، انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، جبرائیل ساتھ ہیں، یہ آدم علیہ السلام ہیں، آپ ان کو سلام کر رہے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، آپ ان کو سلام کر رہے ہیں، یہ یوسف علیہ السلام ہیں، آپ ان سے ملاقات فرما رہے ہیں، یہ بیت المعمور ہے، یہ اس کی دیوار کے ساتھ پیٹھ لگانے والے بابا تیرے بابا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ سبحان اللہ، آپ نے ان کو سلام کیا، انہوں نے خوش آمدید کہا۔ اچھا جی آپ یہ سدرۃ المنتہا ہے؟ اچھا جی، جبرائیل علیہ السلام نے کہا جی یا رسول اللہ میں یہاں سے جاتا ہوں وہیں لے کر، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یا رسول اللہ اگلی بات جو بتانے والا ہوں، اس سے آگے میرا مقام ختم ہے، میں 1 انچ بھی اوپر نہیں جا سکتا۔ یہ مسئلہ بنتا ہے جب ساتھ دینے والا، راستہ بتانے والا کہے کہ اس سے آگے مجھے اب نہیں پتہ۔ رشتہ دار جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، بندہ جا رہا تھا پہلی دفعہ، ایئرپورٹ تک جاتے ہیں، آپ ٹینشن نہ لے جی، بیگ میں تیار کروں گا، آپ کی ہر چیز میں نے بیگ میں فٹ کر دی ہے۔ اب جب وہاں جاتے ہیں اندر رکھے، وہ یاسی جس طرح ٹکٹ ہے، اندر ہر بندہ نہیں جا سکتا۔ جب رشتہ دار وہاں پیچھے مڑتے ہیں نا، جو بندہ پہلی دفعہ جا رہا اسے ذرا تنہائی محسوس ہوتی ہے، یار پتہ نہیں جہاز میں بیٹھنا کیسے ہے، پتہ نہیں جدے جا کے اتریں گے وہاں آگے کیا ہوگا۔ اب یہ معاملہ ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک تو جبرائیل آئے۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اس سے آگے بس میرے پاس آگے کا ویزا نہیں ہے، ٹکٹ نہیں ہے، میں نے یہاں تک ہی جانا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ او دنیا والو، کیوں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کرتے ہو؟ آپ نے جبرائیل کو اپنی اصلی حالت کے اندر غار حرا کے پاس بھی دیکھا تھا، پھر سدرۃ المنتہا کے پاس بھی دیکھا ہے۔
इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा, जहाँ जन्नत भी है वहाँ जाके आपने जिब्राइल को असली सूरत और असली हालत के अंदर देखा। मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा, न मेरे नबी की निगाह भटकी न आपकी निगाह बहकी, कुछ और देखा हो ऐसी कोई बात नहीं। जो रब ने दिखाया वो अल्लाह के महबूब ने देख लिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब जिब्राइल ने माज़रत की, अब मुझे थोड़ी तन्हाई महसूस हुई, लेकिन मैं हैरान हुआ कि मुझे रब ने आवाज़ देकर कहा मेरे महबूब ऊपर आ जा। जिब्राइल को इसलिए ऊपर नहीं लाते, दुनिया को बताना चाहते हैं जहाँ नूरी फरिश्तों के कदम रुक जाते हैं वहाँ सैयदुल बशर के कदम बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तेरा मकाम बताना है मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तेरा कौन सा मकाम है और नूरानी फरिश्तों का कौन सा मकाम है। खैर जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहाँ रहे, मेरे महबूब रब की बारगाह में गए। कहो सुभान अल्लाह। एक बात और अर्ज़ करूँ, जब ज़मीन से चले थे ना सैर के लिए, अल्लाह ने क्या फरमाया? सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। क्या फरमाया जी? अस्रा बिअब्दिही। अल्लाह ने अपने बंदे को सैर कराई। इस पे ज़रा गौर करें, लफ्ज़ अब्द पे। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया अपने रसूल को सैर कराई, ये नहीं फरमाया ख़ातिमुल मुरसलीन को सैर कराई, ये नहीं फरमाया सारे नबियों के इमाम को सैर कराई, बल्कि फरमाया अपने बंदे को सैर कराई। जो लज्जत इस लफ्ज़ के अंदर है ना वो बाकी अल्फाज में नहीं। उलमा फरमाते हैं कोई आदमी हो, डॉक्टर भी हो, इंजीनियर भी हो, बड़े ओहदे पर हो, लेकिन माँ जब उसको बुलाए ना तो डॉक्टर साहब कहे तो इतना मज़ा नहीं आएगा जितना बेटा कह के बुलाए तो मज़ा आता है। जो लज्जत इसमें है ना, जो प्यार, वो उसमें नहीं है, ओहदों में, अलकाब में नहीं है। अल्लाह ने कहा मैंने अपने बंदे को सैर कराई। फिर अल्लाह का बंदा वहाँ पहुँचा जहाँ कोई ना पहुँचा था। मेरे तेरे दिमाग में आता है जिब्राइल भी थल्ले रह गया तो नबी और आगे निकल गया। बाद लोगों को धोखा लगा भी है, कहीं ऐसा ना हो नऊज़ बिल्लाह कि फिर बंदा ना रहा हो, फिर नऊज़ बिल्लाह अल्लाह की सिफ़तों में कोई सिफ़त ले ली हो। रब ने इसका जवाब भी दिया, फरमाया फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। फिर जिब्राइल नीचे रह गया, फिर रब ने, माबूद ने अपने आबिद और बंदे के साथ वो बातें की जो किसी को नहीं पता थी, लेकिन बताया कि वहाँ भी ये अब्द था, वो माबूद था। वो माबूद रहा, आबिद आबिद रहा, लेकिन दर्जा अल्लाह ने वो दिया कि बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। रब्बुल आलमीन ने फरमाया क्या लाए हो मेरे महबूब मेरी बारगाह में? फरमाया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात। परवरदिगार हर चीज़ तेरे पास है, नहीं है तो आजिज़ी नहीं है, मैं आजिज़ी का तोहफ़ा तेरी बारगाह में लेकर आया हूँ। मेरी ज़बान के साथ जब भी पुकार होगी तेरी पुकार होगी, मेरा बदन जब भी झुकेगा तेरे सामने झुकेगा, मेरे माल में से सदका खैरात जाएगा या नज़र न्याज जाएगी सिर्फ तेरे नाम पर जाएगी, किसी और के नाम पर नहीं जाएगी। तीन किस्म की बातें मौला तेरी बारगाह में लेकर आया हूँ। रब ने फरमाया अस्सलामु अलैका अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ मेरे पाक पैगंबर तेरे ऊपर अल्लाह के सलाम हो, जहाँ जहाँ तेरे कदम लगें वहाँ वहाँ सलामतियाँ आती जाएँ। कैसे सलामती अल्लाह ने अता की? मेरे पैगंबर जहाँ तेरे कदम लगेंगे यसरब मदीना बनता जाएगा, बीमारियाँ ख़त्म होती जाएंगी, यसरब मदीना बनता जाएगा। व रहमतुल्लाह और अल्लाह की रहमत तुझे मिलेगी, तुझे मैं रहमतुल लिल आलमीन बना दूंगा। मक्के के काफिर बैतुल्लाह में आकर कहेंगे अल्लाह पत्थर बरसा हमारे ऊपर, कोई और अजाब दे दे। रब जवाब में कहता है मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। कैसे पत्थर बरसाऊं मक्के के अंदर, मेरा रहमत वाला मोहम्मद जो मक्के में रहता है। व बरकातुहू ऐसी बरकतें तुझे अता कर दूंगा मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरे भूखे सहाबी अबू हुरैरा तुझे कहेंगे
بھوک لگی ہے، ایک پیالہ دودھ کا ہوگا، 70 طالب علم پی لیں گے، میں پھر بھی برکتیں ختم نہیں ہونے دوں گا۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 تحفوں کے بدلے میں 3 تحفے اللہ نے دیے، نمبر 1 سلامتی والا، نمبر 2 رحمت والا، نمبر 3 برکت والا۔ اور آخری بات سننا، قربان جائے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم تھوڑا اوپر جاتے ہیں، نیچے والے ہمیں بھول جاتے ہیں، دوست احباب بھول جاتے ہیں، بیٹا اوپر عہدے پر چلا جائے ماں باپ کو بھی بھول جاتا ہے، ماں باپ انتظار کرتے رہتے ہیں بیٹا کبھی تو رابطہ کرے گا، ماں باپ کے ساتھ رابطہ بھی کوئی نہیں کرتا، تھوڑا اوپر چلے جائیں بھول جاتے ہیں دوسروں کو۔ قربان جائیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتنا اوپر گئے۔ میرے تیرے عہدے کیا عہدے ہیں، دنیا والوں کے عہدے کیا عہدے ہیں، کتنا اوپر گئے کہ اوپر صرف رب کی ذات بچی تھی اور کوئی نہیں بچا تھا، باقی سب نیچے رہ گئے، حتیٰ کہ سارے انسان نیچے، سارے جنات نیچے، سارے فرشتے بھی نیچے، بیت المعمور بھی نیچے، سدرۃ المنتہا بھی نیچے، 7 زمینیں بھی نیچے، 7 آسمان بھی نیچے، سب سے اوپر چلے گئے، اوپر صرف رب کی ذات بچی تھی، باقی سب نیچے تھے۔ اتنا اونچا جب پہنچے، اللہ کی طرف سے 3 تحفے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ میرے اوپر بھی سلام ہو اور میری امت کے وہ بندے جو تیرے نیک بندے ہیں ان پر بھی سلامتیاں نازل فرما دے۔ وہاں بھی امت کو یاد رکھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ واپس پلٹے، موسیٰ علیہ السلام پوچھے بڑے خوش جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کیوں نہ خوش ہوں، رب نے اتنا اونچا مقام دیا، امت کے لیے بھی کوئی تحفہ لے کے جا رہے ہو کہ کوئی نہیں؟ کہا سلامتی کا تحفہ بھی لے جا رہا ہوں۔ مزے کی بات بتاؤں موسیٰ بھائی، 50 نمازوں کا تحفہ بھی لے کے جا رہا ہوں۔ کتنی نمازیں؟ موسیٰ علیہ السلام آکھیا میری گزارش سنو، تسی تو بڑے خوشی نہ لے کے جا رہے ہو، لیکن انہاں کوئی نہ پڑھنی ہے جنہاں سے لے کے جا رہے ہو نا، انہاں کوئی نہ پڑھنی ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ میں نے بڑا متھا مارا ہے، میرا تجربہ یہ ہے کہ آپ جائیں رب کی بارگاہ میں گزارش کریں تھوڑا کم کریں، آپ تو پڑھ لیں گے امت نہیں پڑھے گی۔ نبی پاک فرماتے پھر موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا، میں پھر بارگاہ الہی میں گیا، میں نے کہا یا اللہ مجھے تو تحفہ قبول ہے لیکن میری امت شاید مشکل میں نہ پڑ جائے، کچھ کم کرو، حتیٰ کہ کم ہوتے ہوتے کتنی رہ گئیں؟ موسیٰ علیہ السلام پھر بھی مشورہ دیتا ہے، انہوں نے کہا تھوڑی ٹرائی اور مارو، تھوڑی ٹرائی اور مارو، 5 بھی مشکل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ بھائی اب مجھے شرم آتی ہے کہ اس سے بھی 5 سے بھی کم کرواؤں۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے، رب نے آواز دے کر کہا ما یبدل القول لدی، میرا قول کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ یا اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ کا قول تو 50 کا تھا، اب رہ گئی ہیں 5، آپ فرما رہے ہیں میرا قول تبدیل نہیں ہوتا، تبدیل تو ہو گیا، 50 سے رہ گئیں 5، کیا مطلب ہے تبدیل نہیں ہوتا؟ رب نے کہا میرے محبوب ہم نے 50 کا فیصلہ کیا تھا، اب بھی 50 ہی ہیں، تیری امت پڑے گی 5 لیکن ہم اجر اس کو 50 کا ہی عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، نماز والا وہ تحفہ ہے جو وہاں سے ہمارے نبی امت کے لیے لے کر آئے۔ جو آدمی مطالبہ تو کرتا ہے کہ واقعہ معراج سناؤ، نماز کا اہتمام نہیں کرتا، اسے افسوس ہے اس پر کہ صرف واقعہ معراج سنیں اور نماز کا اہتمام نہ کرے۔ میرے نبی نے اس لیے فرمایا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا